رمضان المبارک شروع ہوا، جس کے دن لگاتار چلتے رہے، ایام معدودات، گنتی کے کچھ دن تھے جو لگاتار چلتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پورے ہو جاتے ہیں۔ جب شروع ہوتا ہے تو ہماری زبانوں پر کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا جلدی آ گیا، سال کتنی تیزی سے نکل گیا۔ اب ہماری زبانوں پر ہے کہ رمضان المبارک کے ایام اور دن گنتے گنتے اور دیکھتے دیکھتے بس پورے ہونے کو ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو منا لیجئے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ اور وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور ایک دن گھڑی اور گھنٹے کی طرح، اور ایک گھڑی اور گھنٹہ جس طرح سے کھجور کے سوکھے پتے تیزی سے جل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح سے وقت گزرے گا۔ سب محسوس کر رہے ہیں قیامت کی بہت ساری علامتوں میں سے اس علامت کو کہ وقت واقعتاً بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ مسلمان کیا روزے دار کیا بے روزے دار رمضان المبارک کو رخصت کرنے میں لگ گئے۔ مسجدیں سجائی جا چکی ہیں، قیام اللیل میں قرآن کریم مکمل ہوا جا رہا ہے، بازار میں گرمی آ چکی ہے، ہوٹلوں میں کھانے پینے والوں کی کثرت اور بھیڑ ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کی رخصتی اور الوداعی نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، جس طرح سے ایک باپ اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پر رخصت کرتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا پیغام یا رمضان المبارک کا تعلق ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک، اس کی عبادتیں مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہیں، مسلمانوں کو اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان فراہم کرنے کے لیے ہے۔ وہ رمضان المبارک جس میں قرآن کریم اترا، سارے مسلمان بھائی جانتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے جاننا چاہیے ھدی للناس، کہ یہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس کتاب کے اندر حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، غلط اور صحیح کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، باطل اور حق کے درمیان، ظلم اور انصاف کے درمیان فرق کرنے والی دلیلیں ہیں۔ مسلمان اگر قیام اللیل میں صرف اس کتاب کو پڑھ لیں، سن لیں، تیز رفتاری کے ساتھ یا بغیر سمجھے بوجھے، جبکہ سمجھ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اور رمضان المبارک میں اس کتاب کی تلاوت کر لیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے اس کتاب کے پیغام کو سمجھ لیا اور ہم نے اس کتاب کے حق کو ادا کر دیا جو اس کتاب پر ایمان لانے کا حق ہے، تو یاد رکھیے مسلمانوں، جب تک ہماری یہ سوچ، ہماری یہ تھیوری قرآن کریم کے ساتھ نہیں بدلے گی، ہم دنیا میں عزت نہیں پا سکتے۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے ہر زمانے کے انسانوں، ترقی یافتہ زمانے کے انسانوں، سب کے لیے یہ اعلان ہے کہ یہ قرآن انسانوں کو وہ راستہ دکھاتا ہے زندگی گزارنے کا، وہ طریقہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا، درست اور اللہ رب العالمین کی مرضی کا راستہ ہے۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ
جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نبیوں کو جو معجزے اور نشانیاں ملی وہ ان کے زمانے میں ان کی زندگی کے ساتھ وہ نشانیاں ختم ہو گئیں، لیکن مجھے جو معجزہ ملا قرآن کریم کی شکل میں یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر، اس پر غور و فکر کر کے ایمان لاتے رہیں گے۔ آج کی زندہ مثال سرزمین ہندوستان میں تمل ناڈو کی سبری مالا خاتون، جس کے قبولیت اسلام کی خبر سوشل میڈیا میں خوب تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ مسلمانوں، اس نے کون سا قرآن پڑھا تھا؟ اس نے کس قرآن کا مطالعہ کیا؟ اس نے قرآن پر کس اعتبار سے غور و فکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے اس کی زندگی کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ تمام مخالفتوں کے باوجود اور دشمنوں کی تمام دشمنیوں کے باوجود اس نے اللہ کے گھر میں سرزمین مکہ میں جا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کو صرف رمضان میں پڑھ کر کے، تراویح میں قرآن کریم سن کر کے ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا؟ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کی ساری عبادتیں ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے، ہماری زندگی کے دھارے کو موڑنے کے لیے اور اس سمت اور اس دشا میں لے جانے کے لیے ہے جس دشا اور سمت کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین ایک روزے دار کے اندر کس طرح سے اپنا خوف پیدا کر دیتا ہے، اپنا ڈر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے جب روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو چھپ کر کے بھی وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، جہاں اس کو اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اس کو اس بات کی تربیت ملتی ہے ان اللہ بصیر بالعباد، اے روزے دار بندے، ہر حال میں، سال کے ہر دن میں، ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں تم جہاں بھی ہوتے ہو، جو کچھ کر رہے ہوتے ہو، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ روزے دار کے نفس کو روزہ کنٹرول اور قابو میں رکھتا ہے، اور جب بندے کا نفس اور اس کا من قابو اور کنٹرول میں ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ جب رمضان المبارک پر پہلا خطبہ ہوا تھا تو یہ یاد دلایا گیا تھا کہ روزہ شروع کرنے سے پہلے روزہ فرض کرنے کے مقصد کو سمجھو۔ آج رمضان المبارک کے چل چلاؤ کا وقت اور آخری ہفتہ آ چکا ہے، لوگ اب رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہہ کر کے اس کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ سال کے سارے جمعے برابر ہیں، اور رمضان المبارک کو رخصت کرنے کا ایک ذریعہ آج کے جمعے میں غیر ضروری اہتمام کو قرار دیتے ہیں۔ آج پھر وہی بات دہرانی چاہیے ہم سب کو اپنے ذہن و دماغ میں کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ دو خواہشیں، دو ارمان پائے جاتے ہیں، اور انہی دو خواہشوں اور دو ارمان کے تحت انسان کے سارے ارمان اور ساری خواہشیں ہیں۔ ایک تو ہے کھانے پینے کی خواہش۔ جب یہ خواہش اعتدال اور قابو اور کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو پھر بندہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، سود و بیاج کے کاروبار کرتا ہے، جوئے کھیلتا ہے، چوریاں کرتا ہے، امانتوں میں خیانت کرتا ہے، سٹہ بازی اور سٹہ بازاروں میں شیئر خریدتا ہے، لاٹری میں بھی جا کر کے حصے لیتا ہے، اور حرام کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک روزے دار جس کے سامنے روزے کی حالت میں
کھانے پینے کی صاف ستھری اور پاکیزہ چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے اور جن کو کھانے کا حکم بھی دیا ہے، کلو وشربو ہنیئا، مزے سے کھاؤ پیو، لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں ہے 14-15 گھنٹے ہونٹوں میں پپڑیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے، بھوک سے آنتیں پیچو تاب کھا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کھاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ گھنٹوں کے لیے اس حلال چیز کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے کھانا۔ پھر اس کے بعد اس کو تربیت دی جاتی ہے کہ اے روزے دار، اے روزے دارو، تم نے 14-15 گھنٹے کھانے پینے کو اپنے اوپر روزے کی حالت میں حرام قرار دے لیا تھا، اور جس طرح سے حرام چیز سے بچتے ہو اس طرح سے بچ رہے تھے۔ اب سال کے 11 مہینے میں تمہیں حرام خوری کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے۔ پڑھیے گا سورہ بقرہ میں جہاں رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے کے احکام بیان کیے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے مت کھاؤ۔ روزے کا بیان ختم ہونے کے بعد یہی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ روزے میں تم حلال اور جائز چیزوں سے رکے ہوئے تھے، روزے کے بعد حرام نہ کھانا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور اگر نہیں کھا پاتے ہو ناجائز طریقے سے تو ناجائز کیس اور مقدمے میں الجھا کر کے لوگوں کا حق نہ مارنا۔ اس بات کی تربیت اللہ رب العالمین روزے سے دیتا ہے کہ روزے دارو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے اور روزے کے دنوں میں پاک اور حلال چیزوں کو کھانا پینا اس لیے حرام کر دیا 14-15 گھنٹے کے لیے، تاکہ تم تربیت پا کر ٹریننگ لے کر کے پورے سال حرام خوری سے بچو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حرام خوری یہ وہ بیماری ہے کہ جس سے نسلیں بگڑ جاتی ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور حرام خوری میں دنیا میں سب سے آگے رہنے والی جو قوم ہے وہ یہود ہیں۔ اکالون للسحت، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ حرام کو ٹھوس ٹھوس کر کے کھاتے ہیں۔ مسلمانوں، جب رمضان میں حرام خوری سے بچتے ہو 29 یا 30 دن، تو بعد میں بھی تمہیں بچنا ہے۔ دوسری خواہش، جنسی خواہش، مرد کے اندر عورت کی طلب اور عورت کے اندر مرد کی طلب۔ ایک روزے دار روزے کی حالت میں 14-15 گھنٹے اپنی اس بیوی کے قریب نہیں پھٹکتا ہے جس سے قربت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں عبادت قرار دیا ہے۔ جس میاں بیوی کے جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا ہے، جس جوڑے کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے ایک دوسرے کے سکون اور تسلی کا ذریعہ ہیں، لیکن دونوں قربت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے 14-15 گھنٹے اس پر قربت کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا اے روزے دارو، تمہاری یہ خواہش رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینے میں، خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جن کے اندر بڑی بے راہ روی آ رہی ہے، بڑی اخلاقی کمزوریاں آ رہی ہیں، جن کے اندر بے حیائی کی آخری حدیں پار کرنے کی وہ چھمتا اس تیزی سے پیدا ہو گئی ہے کہ سماج اور معاشرے میں اور مسلم گھروں میں ایسے ایسے ناخوشگوار واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا تو دور کی بات، جن کے بارے میں سننا بھی ایک غیرت مند مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ رمضان کے دنوں میں جو پابندی اے روزے دارو ہم مسلمانوں پر اللہ رب العالمین لگاتا ہے، وہ اس لیے لگاتا ہے تاکہ سال کے 11 مہینے میں تم اس حرام کاری سے
اور حرام کاری تو دور کی بات ہے، حرام کاری کے قریب پھٹکنے سے بچو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک روزے دار کے لیے زنا کر لینا غیر رمضان میں یہ تو بہت بڑی بات ہے، تمہیں زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے۔ ان دو خواہشوں پر روزے کے ذریعے خصوصیت کے ساتھ قابو اور کنٹرول قائم کرنے کی تربیت روزے دار کو دی جاتی ہے۔ رمضان کو رخصت کر رہے ہیں مسلمان، رمضان کے اس پیغام کو، اور اس میں جو پاٹ اور سبق پڑھایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس سبق اور اس پاٹ کو مسلمانوں یاد رکھو۔ پھر رمضان کو رخصت کرنا مسجدیں سجا کر کے، قیام اللیل میں قرآن کریم کا دور کر کے، اور نہ جانے کیا کیا کر کے اب وہ کرتے ہیں مسلمانوں رمضان المبارک میں تمہیں یہ سبق بھی پڑھایا جاتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر چلنا، جھوٹ بول کر کے اپنا کام چلانا نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ روزے کے نام پر کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ 29-30 دنوں تک جھوٹ سے پرہیز کرتے ہو، ڈرتے ہو کہ کہیں ہمارا بھوکا پیاسا رہنا برباد نہ ہو جائے۔ کیوں یہ 1 مہینے کی پابندی کیوں؟ تاکہ ایک روزے دار کے اندر یہ مشق اور تربیت پیدا ہو کہ وہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس امت کے بڑے عظیم سپوت ہیں، ان کی ماں نے جب ان کو علم حاصل کرنے کے لیے رخصت کیا تھا تو ایک بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں کو سارا مال و اسباب اپنا دے دیا، لیکن انہوں نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا۔ اور جب ڈاکوؤں نے پوچھا تم بچے ہو کر کے اتنی سچائی کے ساتھ تم نے کیوں کام لیا کہ تمہارے سارے مال و اسباب اب ہمارے قبضے میں ہیں، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس بچے نے، جس بچے کو اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے شیخ الاسلام بنایا، اسلام اور مسلمانوں کا امام بنایا، آگیوان بنایا، یہی کہا کہ میری ماں نے وصیت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ اسلام میں حرام ہے۔ روزے داروں، اسلام یہ سبق بھی پڑھاتا ہے، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ گنہگاری کے راستے کو کھول دیتا ہے، جھوٹ گنہگاری کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گنہگاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ روزے داروں، تمہیں یہ سبق بھی پڑھایا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اسلام نے، مَن لَّمْ يَدَعِ الْخَنَا وَالْكِذْبَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو بد زبانی کرنا نہ چھوڑے، گالی گلوچ کرنا نہ چھوڑے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا روزے دار روزے کے نام پر کھانا پینا چھوڑ دے۔ زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھو۔ ایک صحابی آ کر کے اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، من نجات، کل قیامت کے دن ہمارا چھٹکارا اور نجات کیسے ہو؟ آپ نے 2 باتیں بتائی، 2 باتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ امسک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا، ولیسع بیتک، اور کام کاج کے بعد جو وقت بچ جائے اس کو چوک چوراہوں میں، چائے خانوں میں اور عام گزرگاہوں میں بیٹھ کر بدنگاہی کرتے ہوئے نہ گزارنا،
بلکہ خالی اوقات کو اپنے گھر کے اندر گزارنا، گھر کے اندر گزارنا۔ آج مسلم محلوں کے جو حالات ہیں، کیا رمضان کیا غیر رمضان، اسلام کی ساری عبادتوں کا پیغام اور اس میں جو اللہ رب العالمین نے تعلیم اور درس رکھا ہے اور سیکھ رکھی ہے، ان سب پر اس مسلمانوں نے خاندانی، قومی، علاقائی، ملکی روایتیں اور پرمپرائیں چڑھا کر سارے پیغام کو مسلمان بھول گئے۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ تم اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، رمضان کے پیغام کو یاد رکھنا، اس میں جو تربیت اور ٹریننگ لیے ہو اس کا اثر ہماری زندگی میں کتنا رہتا ہے وہ یاد رکھنا، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، اللہ رب العالمین سے عہد کرنا کہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری ہر قسم کی عبادتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، قیام اللیل کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہمارے حال پر تو فضل فرما، یا رب العالمین تو ہی ہمارا مولا و مالک ہے، یا رب العالمین تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہم تجھی کو پکارتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں۔ یا رب العالمین تو ہماری فریاد اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین پوری دنیا میں تو امن و شانتی قائم فرما دے۔ یا رب العالمین تو ہم سب کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو۔ یا رب العالمین پوری دنیا میں خاص طور سے اس ملک میں امن و شانتی کو تو قائم فرما دے۔ یا رب العالمین جو امن و شانتی کو بھنگ کرتے ہیں تو ان کو صحیح سمجھ عطا فرما اور تو ان کو سمجھ لے۔ یا الہ العالمین ایسے لوگوں کو تو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، یا رب العالمین ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ان سب کو تو ہدایت نصیب فرما دے، یا تو ہی نوڑ لے۔ یا رب العالمین تو ہر قسم کی طاقت رکھتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کا اختیار ہے، ہم سب بے اختیار ہیں، کمزور ہیں، نہتے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ یا رب العالمین تجھی سے ہم فریاد کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمین وانصر المظلومین علی الظالمین فی کل مکان وخاصة فی هذه البلاد یا خیر الناصرین۔ اللہم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمین وانصر المظلومین علی الظالمین فی کل مکان وخاصة فی هذه البلاد یا خیر الناصرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔